الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا ایک دفعہ اور اونچی آواز میں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے اور آج چاند کی 25ویں تاریخ ہے. ذوالحجہ میں اہل اسلام کے لیے قربانیوں کا ہی تذکرہ ہے، اور پھر جو چاند طلوع ہونے والا ہے اس کے اندر بھی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. اس مہینے کی 10 تاریخ کو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. تاریخ اسلام میں اس مہینے کے اندر 2 خلفائے راشدین کی شہادتیں ہیں. خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، دوسرے اور تیسرے دونوں خلفاء کی شہادتیں اسی مہینے میں ہوئی. پہلے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی ذوالحجہ میں زخمی کیا گیا
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی، اور معروف روایت یہ ہے کہ آپ 26 ذوالحجہ کو زخمی تھے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اہل اسلام میں آپ کی شہادت کی تاریخ یکم محرم الحرام ہی معروف چلی آ رہی ہے۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو 40 دن محصور رکھا گیا، 40 دن آپ کو آپ کے مکان میں بند کر دیا گیا۔ جو دشمن تھے انہوں نے آپ کے مکان کا گھیرا ڈال لیا، اور وہ باہر آپ کے مکان کے گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ 40 دن اس طرح گزارنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کو ایام تشریق میں حضرت امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور معروف روایت یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر المومنین جناب عمر بھی شہید، امیر المومنین جناب عثمان بھی شہید، امیر المومنین جناب مولا علی بھی شہید، امیر المومنین جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی شہید۔ 5 خلفائے راشدین ہیں، ہمیشہ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے تو خلفائے راشدین 5 ہیں۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان بن عفان، چوتھے خلیفہ جناب مولا علی، اور 5ویں خلیفہ جناب امام حسن مجتبیٰ۔ چونکہ حضور کی حدیث ہے اور اس کو میرے حضور تاجدار گولڈا شریف فاتح قادیانیت امام المسلمین سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈوی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی نبوت کے طریق پر، نبوت کے طریق پر 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو حضرت امام حسن کے 6 مہینے اگر شامل نہ کیے جائیں تو 30 سال مکمل نہیں ہوتے۔ جب امام حسن کی خلافت کے 6 مہینے شامل کر لیے جائیں تو حضور کے وصال کے بعد 30 سال خلافت کے پھر مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء بزرگان نے لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ 30 سال کی خلافت امام حسن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، امام حسن کو شامل کیا جائے گا تو پھر خلافت راشدہ کی مدت مکمل ہوگی۔ اب ہم جو کہتے ہیں حق 4 یار، تو حق 4 یار ہمارا نعرہ بطور خلافت کے نہیں ہے۔ حق 4 یار ہمارا نعرہ بطور خلافت کے نہیں ہے۔ وہ ایک طبقے نے کہا کہ مولا علی سے خلیفہ اول بھی دشمنی کرتے تھے، خلیفہ دوم بھی دشمنی کرتے تھے، خلیفہ سوم بھی دشمنی کرتے تھے۔ ایک طبقے نے کہا کہ یہ صحابہ علی سے لڑتے تھے یا ان تینوں کی علی سے جنگ رہی۔ جب لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ تینوں علی کے دشمن تھے تو پھر سنی مسلمانوں نے نعرہ لگایا نعرہ تحقیق حق 4 یار، یعنی یہ بات پکی ہے کہ ان چاروں کے درمیان کوئی
چاروں آپس میں یار تھے، وہ چاروں ان میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ چاروں آپس میں، اگر مسئلے سمجھے ہو تو بولو ذرا، وہ چاروں آپس میں یار تھے۔ یہ جو حق چار یار کا نعرہ ہے یہ بطور خلافت نہیں ہے، بطور محبت ہے۔ اور جب خلافت راشدہ کی بات کی جائے گی تو خلافت راشدہ کا دور تب پورا ہوگا جب امام حسن کے 6 مہینے بھی شامل کیے جائیں۔ اب اس اعتبار سے خلفاء ہوئے 5، کتنے؟ تکونا ساڑھا بھی نصیب ہے، ادھر بھی 5 دربار، ادھر بھی 5۔ اللہ خلیفے بھی 5 عطا فرمائے، ادھر بھی 5 تن پاک ہے، ادھر بھی 5 تن۔ سبحان اللہ، سنی بھی کیسا خوش نصیب ہے، اللہ دونوں طرفوں 5 عطا فرمائے۔ 5 تن پاک وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، حضرت سیدہ خاتون جنت کی ذات پاک، حضرت سیدنا مولا علی کی ذات پاک، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ ان 5 کو کہتے ہیں 5 تن پاک۔ بولو ان کو کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک۔ اور 5 خلفائے راشدین ہیں، خلیفے بھی 5 ہیں اور ادھر بھی 5 ہیں۔ سبحان اللہ، سنی کتنے خوش نصیب ہیں، لوگ آنے ساڑیاں پنجی کی ہوئے چڑھ، لوگ آنے نا منڈیاں دے پنجی کی ہوئے چڑھ، یعنی اسی تے تریا سنی کیڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ سنیاں نو خلیفے بھی 5 عطا فرمائے کہ اللہ نے مصطفیٰ دے کرانے دے سونے شانہ والیاں عظمتاں والے نفوس بھی 5 عطا فرمائے۔ سنی انہا 5 تے بھی قربان، سنی انہا 5 تے بھی قربان۔ اب دیکھیں ذرا جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کتنی مشکل سے میرے اور آپ تک پہنچا ہے، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس کی خاطر۔ آج میرا دور ہے، آپ کا دور ہے، آنے والی نسلیں جو کچھ ہم اسلام کے لیے کریں گے وہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر سستی دکھائیں گے آنے والی نسلیں بھوکتے گی، اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جائیں گے آنے والی نسلیں اسلام کے دامن میں پھلے پھولے گی۔ اپنی تاریخ میں نظر دوڑائیں کہ کتنا مشکل دور اسلام پر گزرا ہے۔ خلیفہ دوم بھی شہید ہوئے، خلیفہ سوم بھی شہید ہوئے، خلیفہ چہارم بھی شہید ہوئے، خلیفہ پنجم بھی شہید ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور زہر کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ شہید ہوئے تو 4 خلیفے شہید کر دیے گئے۔ تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جب خلیفہ دوم کی شہادت ہوئی ہوگی اس وقت مسلمانوں کا حال کیا ہوگا، جب خلیفہ سوم کی شہادت ہوئی ہوگی اس وقت مسلمان کتنی مشکل میں ہوں گے، جب خلیفہ چہارم علم و حکمت کے منبع جناب مولا علی کی شہادت ہوئی ہوگی اس وقت امت کا کیا حال ہوگا، جب حسن والا حسن دنیا سے گئے ہوں گے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اسلام پسندوں کو مشکل سے گزارا گیا، پریشانیوں سے گزارا گیا، یہودیوں نے تالیاں بجائیں، عیسائیوں نے کھڈورے پیٹے، ہم نے محمد کے دین کو کمزور کر دیا، اب محمد کا کلمہ ختم ہو جائے گا، محمد کا کلمہ پھیلانے والا عمر ہم نے شہید کرا دیا، عثمان کو شہید کرا دیا۔ دشمن جب شادیانے بجانے لگے تو اللہ نے کائنات کو دکھایا ہم نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ چاہے ایک ایک شہید ہو جائے مصطفیٰ کا دین کبھی مدھم نہیں پڑے گا، جو جو وقت گزرے گا مصطفیٰ کے دین کی روشنی پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ لیکن دیکھیں ذرا خلفائے راشدین ہوں، اہل بیت اطہار کے نفوس ہوں، انہوں نے اپنے جانیں دے کے بھی کلمہ بچایا، اپنی جانیں پیش کر کے بھی قرآن بچایا ہے، اپنی جانیں فدا کر کے بھی اسلام بچایا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن کے شہدائیوں، اے
آخری نبی کا دامن رحمت پکڑنے والوں، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کیا، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنے حصے کا کتنا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً جو کام کر کے گئے ان پہ خدا بھی راضی ہوا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ نفوس قدسیہ کتنی بلند شان کے حامل ہیں، ان کے چہرے اللہ پسند کرتا ہے، ان کی زبانیں اللہ کو پسند ہیں، ان کے بول اللہ کو پسند ہیں۔ یہ اللہ سے عرض کرتے ہیں تو اللہ اپنی تقدیریں بدلا دیتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ محمد کریم کا گھرانہ نرالا گھرانہ ہے، محمد کریم کا خاندان شرف اور بزرگی میں بلند و بالا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کی طرف میرے آقا نے خط لکھا کہ ہدایت قبول کرو، اسلام کے دامن میں آؤ، میری دعوت کو قبول کرو۔ اب نجران کے عیسائیوں نے آپس میں مجلس شورا بلائی، مشورہ کیا کہ محمد کریم نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں دعوت دی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ باہمی اتفاق سے 14 بندوں کا انتخاب ہوا کہ 14 بندے ہماری طرف سے جائیں اور محمد کریم سے بات کریں۔ ان 14 میں سے ایک کو بڑا بنایا گیا، اس کا نام عبد المسیح عرف عاقب تھا، اور وہ عبد المسیح عاقب ان کا سردار بن کے مدینہ طیبہ میں آئے۔ اب جب وہ آئے مدینہ شریف میں تو انہوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، زرق برق لباس میں ملبوس، بڑی ہی غرور اور تکبر کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے۔ سرکار تشریف فرما تھے، جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے آنے کا انداز دیکھا تو مصطفیٰ کو ان کی متکبرانہ چال پسند نہ آئی، اور سرکار نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ حضور نے دیکھنا بھی پسند نہ کیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، مگر آپ نے دیکھنا بھی پسند نہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے طریق سے اپنے قبلے کی طرف اپنے طریق سے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس صحابہ نے ان کو مسجد نبوی میں اس طرح کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ان کو اپنے انداز سے عبادت کر لینے دو۔ مسجد نبوی میں عیسائی اپنے طریق سے عبادت کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کے سامنے کر رہے ہیں، تو سرکار کے صحابہ نے روکنا چاہا کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کو کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں، روکو نہیں، ان کو کرنے دو، اپنے طریق سے عبادت کر لیں۔ جب وہ اپنے طریق سے عبادت کر چکے تو پھر سرکار کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضور اب توجہ فرمائیں گے، مگر میرے مصطفیٰ نے پھر بھی ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ جب حضور متوجہ نہ ہوئے تو پھر وہ پریشان ہو گئے کہ خط لکھ کے ہمیں بلایا گیا ہے اور اب ہماری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے۔ تو باہر نکلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف سے ملے، جناب حیدر کرار مولا علی سے ملے۔ کہنے لگے ہم آئے ہیں اور آپ نے ہمیں خط لکھ کے بلایا ہے، مگر آپ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہماری طرف مصطفیٰ توجہ کر لیں۔ دو تو چپ ہو گئے، حضرت عثمان بھی نہیں بولے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف بھی چپ ہو گئے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں بولے، علی ہی بولے۔ یہ بھی ان کی محبت کا انداز تھا کہ ان عیسائیوں کو جواب علی دے، چونکہ علی جو جواب دیتا ہے پھر وہ لا جواب ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان بھی چپ ہو گئے، حضرت عبدالرحمن بھی چپ ہو گئے۔ جناب حیدر مولا فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم جو ریشمی لباس پہن کے آئے ہو نا، متکبرانہ چال اور غرور سے بھرے ہوئے تم مصطفیٰ کے پاس آئے ہو۔ کملی والے متکبرین کو پسند نہیں کرتے، مصطفیٰ مسکینوں کو پسند فرماتے۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور تمہاری طرف متوجہ ہو تو پھر یہ ریشمی لباس اتارو، سادے لباس پہن کے آؤ۔ یہ علی سکھا رہے ہیں۔
یہ مولا علی سکھا رہے ہیں، اور گویا صرف وہ عیسائیوں کو نہیں سکھا رہے کہ ہم تک یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ تمہارے زرق برق اور بھڑکیلے لباسوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر کوئی دنیا کے بندے کو عزت دیتا ہے لباس کی وجہ سے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے عزت ملتی ہے قلب کی صفائی کی وجہ سے۔ چاہے کپڑے تمہارے پاٹے پرانے ہی ہوں، لیکن اندر کی دنیا میں خدا بھی بس رہا ہو، مصطفیٰ بھی بس رہا ہو، تو تم امیر ہو۔ فرمایا لگتا ہے تمہارے ان ریشمی لباس اور غرور کی وجہ سے مصطفیٰ کی طبیعت پہ بوجھ پڑا ہے، لہذا سادہ لباس پہنو اور مسکین صورت بنا کے آؤ، یقیناً مصطفیٰ تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ اب جناب حیدر مولا نے طریقہ بتایا، تو دوسرے دن انہوں نے ایسے کیا، کپڑے چینج کیے، کپڑے چینج کر کے سادہ لباس پہنا اور مسکین صورت بنا کے آئے، تو میرے مصطفیٰ نے ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ پہلے حضور چہرہ مبارک بھی نہیں کر رہے تھے، اب جب مسکینوں والی صورت بنائی تو سرکار نے پھر توجہ فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے پھر اس پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنا چاہیے۔ جو ہی انہوں نے بحث کرنے کی کوشش کی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ فرمایا پیارے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کا باپ اللہ نہیں ہے تو بغیر باپ کے تو کبھی کوئی بیٹا ہوا نہیں، پھر بتاؤ اللہ کے سوا ان کا کون باپ ہے؟ تو محبوب آپ فرمائیں کہ اگر تم اس پریشانی میں ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو کیسے دنیا میں آ گئے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرما دیا، یعنی عیسیٰ کی ماں تو ہے نا، تو آدم کو ذرا دیکھو، میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو جب وہ ابن اللہ نہیں ہے تو جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے وہ بھی ابن اللہ نہیں ہو سکتا۔ آدم بھی صفی اللہ، اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے جوابات دیے، اگر وہ مطمئن نہ ہوئے، بس جملہ آخری سمو ٹائم ہو گیا، جملے وہ مطمئن نہ ہوئے تو سرکار نے فرمایا ایسا کرو، اللہ کا حکم آیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری بات سے متفق نہیں ہو تو پھر تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سنو ذرا، عورتوں میں سے مصطفیٰ کس کو لے کے گئے، جانوں میں سے مصطفیٰ کس جان کو لے کر کے گئے؟ جب دوسرا دن آیا نبی کریم علیہ السلام نے گود میں حسین کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جب دوسرا دن آیا، مبالغے کا وقت آیا، اسی مہینے کی 24 تاریخ، کل کی تاریخ گزری ہے، آج 25 تاریخ ہے، 24 ذوالحجہ کو مبالغہ ہوا تھا، عیسائیوں کے ساتھ ہونا تھا میرے مصطفیٰ کا۔ اب سرکار تشریف لے کے آئے تو اس شان کے ساتھ آئے، چولی میں حسین کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی سے حسن کو لگایا ہوا ہے، اور سیدہ خاتون جنت فرمایا فاطمہ تو میرے پیچھے پیچھے چل کے آنا۔ مولا علی سے فرمایا علی تو فاطمہ کے پیچھے چل کے آنا۔ آگے آگے مصطفیٰ، چولی میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے سیدہ خاتون جنت، ان کے پیچھے مولا علی۔ یہ 5 تن پاک ہیں، بولو یہ کون ہے؟ 5 تن پاک ہیں۔ جب یہ 5 اکٹھے آئے نا تو سرکار نے فرمایا میں دعا کروں گا تم سب نے آمین کہنا، اے علی تو آمین کہے، حسن تو آمین کہے، حسین تو آمین کہے، میری بیٹی فاطمہ تو نے آمین کہنا ہے۔
اب جب یہ منظر پانچوں اکٹھے آئے تو جو عیسائیوں کا بڑا تھا اس نے عیسائیوں کو سمجھایا کہ چاہے ہم زبان سے محمد کو نبی نہ بھی مانے، ہمارا دل مانتا ہے کہ محمد واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، تو لہذا اللہ کے سچے نبی سے اس طرح مغالہ نہ کرو، وگرنہ مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ صلح کر دو۔ اب جب سرکار کے سامنے وہ آئے عیسائی تو پھر بڑے عیسائی نے کیا بات کی ہے، بس وہ بات سناتا ہوں۔ سرکار فرما رہے تھے میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا۔ اب وہ عیسائیوں کا بڑا آیا، اس نے کہا او عیسائیوں، اوے نصرانیوں، ان ہستیوں سے کبھی ٹکر نہ لینا۔ او عیسائیوں، او نصرانیوں، ان ہستیوں سے کبھی ٹکر نہ لینا۔ وہ کہنے لگا جو وجود آ رہے ہیں یہ اتنے روشن چہرے ہیں، اگر اللہ کو کہہ دیں گے تو اللہ ان کے کہنے پہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے، یعنی پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ لیکن یہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں، اگر انہوں نے دعا مانگی تو اللہ ان کے کہنے پہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ لہذا یہ برکتوں والے وجود، پنج تن پاک، خلفائے راشدین، یہ برکتوں والی ہستیاں اللہ نے اسلام والوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور اللہ ان کے توفیق سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسلام کی خدمت کے حوالے سے، اللہ ہمیں بأحسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔